الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب تک ہم نے اس میں موصول کا بیان پڑھا، اور اس میں موصول میں ہم نے پڑھا کہ اس میں موصول یہ ہے کہ اپنے معنی کو متعین کر دے کسی ایک طریقے سے سامع کے ذہن میں حاضر کرنے کے لیے، اور اگر وہ اپنے معنی کو متعین نہ کر سکے پھر بھی اس کو لائیں تو کسی دوسری غرضوں کے لیے لاتے ہیں، جیسے کہ علت بیان کرنے کے لیے لائیں، یا جو ہو معاملے کو چھپانا مقصود ہو مخاطب کے علاوہ سے، یا خطا پر تنبیہ کرنا مقصود ہو، یا جو ہے محکوم بھی کی شان اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے۔ اور یہ چار ہو گئیں۔ اب پانچویں بیان فرما رہے ہیں کہ یہاں پر کبھی کبھی اس میں موصول کو لاتے ہیں بطور یعنی تحویل، یعنی کسی کے ہولناکی کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، بطور ہولناکی کو بیان کرنا مقصود ہو بطور تعظیم، یا ہولناکی کو بیان کرنا مقصود ہو بطور تحقیر۔ تو اس میں موصول کو لاتے ہیں کبھی بطور ہولناکی کو بیان کرنا کسی چیز کی بطور تعظیم ہوگا یا بطور تحقیر ہوگا۔ اب اگر وہاں پر ہم جو ہے اس میں موصول کے علاوہ اگر ہم نام کا ذکر کر دیتے یا ہم کوئی مخصوص کر دیتے اتنی مقدار میں، تو وہاں پر یہ ہوتا اس کی جو اس کے اندر ہم جتنا بھی شمار کر سکتے تھے یا ہم اندازہ کر سکتے تھے ایک حد بن جاتی ہماری، ہے نہیں؟ اور یہاں پر ہم نے اس کو مجمل رکھیں گے تو ہم شمار کریں، شمار کرتے جائیں، کوئی حد نہیں ہوگی، تو اس میں عظمت ہوگی۔ جیسے یہاں پر ایک قرآن پاک میں کہ فرعون اور فرعونیوں کو جب وہ سمندر نے غرق کر دیا تو وہاں پر یہ نہیں بڑھایا کہ ایک سمندر نے غرق کرا یا دو سمندر نے غرق کیا، بلکہ وہاں کیا اس طرح اشارہ فرمایا گیا فغشیہم من الیم ما غشیہم، کہ انہیں ڈھانپ لیا سمندر نے جو جیسے اس نے ڈھانپا، یا جو اس نے ڈھانپا، ما غشیہم یعنی جس طرح سے اس نے ڈھانپا انہیں، تو سمندر نے ان کو ڈھک لیا، ڈھانپ لیا، ڈبو دیا جیسے کہ اس نے ڈھانپا ان کو۔ تو یہاں جو غشیہ کا جو فاعل ما ہے، یہ یہاں پر یہ ما اس میں موصول اس کا ملا کر کے فاعل بنے غشیہ کا، اور یہاں پر بطور ہولناکی کے طور پر بطور تعظیم کس چیز کو لایا گیا؟ عظمت بیان کرنے کے لیے کس کی؟ سمندر کی کثرت اور وسعت کو، پانی کی وسعت کو، کہ پانی کی جو شمار نہیں کر جا سکتے کہ وہ کتنا پانی تھا اس نے ان کو ڈبویا۔ اگر یہاں پر ذکر کر دیتے کہ اتنے پانی ڈبویا تو ایک محدود ہو جاتا اور اس میں عظمت اس کی نہیں رہتی۔ تو اب یہاں پر اس طور پر یہ یہاں پر لائے کہ بھائی اجمال بھی ہو گیا کہ ان کو پانی سمندر کے پانی نے ڈھانپ لیا جیسے کہ اس نے ڈھانپا، یعنی یہ جتنے جس قدر نے اس کو ان کو ڈھانپا۔ تو یہاں اب جو ہے ما یہ غشیم یہ اس کا فاعل بنے گا، اور من الیم یہ اسی کا بیان ہے۔ من الیم کس کا ہے؟ اس ڈھانپنے کا، سمندر کے اس پانی نے ڈھانپ لیا۔ اب اگر ہم کہہ دیتے سمندر کے تہائی پانی نے ڈھانپ لیا، ایک ذکر کر دیتے تو کیا ہو جاتا؟ زیادہ پانی نے نہیں ان کو ڈبویا، تھوڑے نے ڈبویا، لیکن اب یہ ہو کتنا ہے کہ پانی اتنا زیادہ آ گیا تھا کہ چاروں طرف سے دیواریں بن گئیں، اور ان کو پھر وہ پانی کیسا ان کو ڈبویا چاروں طرف سے آ گیا۔ لیکن یہاں کوئی صراحت نہیں کی گئی اس آیت کریمہ کے اندر کہ کتنی مقدار میں وہ پانی تھا۔ تو جب نہیں کی گئی وہ تو ہولناکی کو دکھانا مقصود ہے، کس کی؟ پانی کی عظمت کو، کہ اتنا کثرت سے پانی تھا کہ پورا وہ لشکر جرار پورا پانی میں سمو گیا، ہے نہیں؟ تو یہاں لفظ ما اس میں موصول کس لیے لائے؟ بطور تعظیم اور ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے پانی کی۔ اور بطور ہولناکی کبھی لاتے ہیں کسی کی حقارت بیان کرنے کے لیے، جیسے کہ ایک انسان ہے جس کو حقیقت حال معلوم نہیں ہے، اور وہ کیا کرے گا؟ لا ابالی باتیں شروع کر دے گا، معلوم نہیں ہے پیر سر معلوم نہیں بات کا، تو ادھر کی ادھر چھوڑے گا۔ تو اب اس کی بات کی حقارت بیان کرنے کے لیے ہولناکی کے طور پر لاتے ہیں کہ اس بات کی جو ہے یہ بہت حقیر چیز ہے، کہ
من لم یدری حقیقت الحال قال ما قال، جس نے حقیقت حال کو نہیں جانا، قال ما قال، اس نے کہا ما کہا، جو کہا، اس نے جو کہا کہا۔ جو حقیقت حال کو نہیں جانے تو جو چاہے وہ کہے گا۔ تو یہ کہ ما قال، یہ قال کا فاعل ہے، کیا ہے؟ جو حقیقت حال کو نہ جانے وہ جو چاہا اس نے کہا۔ تو یہ ما کے اندر جو ہے بات بیان کرنا ہے کہ یہ جو بات جو بیان کی جا رہی ہے، یہ بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بالکل حقیر بات ہے۔ کیوں؟ جس کو حقیقت حال معلوم نہیں ہوتی تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ جیسے ایک بات وہاں سے چلی اور کسی کے کانوں میں پہنچی، اب اس نے کسی سنی پورے طور پر، وہ کچھ کا کچھ بیان کر رہا ہے، ہوتا ہے اکثر طور پر کہ جب بات کے اصل تک پہنچتے ہیں تو پتہ چلا رہا وہ تھی نہیں کچھ بھی، ہم تو کچھ اور سمجھ لیے تھے۔ تو اب وہ یہ ہے کہ جو اس نے جو بات بیان کی ہے وہ کیا ہوئی؟ بالکل حقارت والی بات کی ہے، جس کا کوئی تعلق نہیں تھا حقیقت سے۔ تو یہاں جو لفظ ما آیا، کس لیے آیا؟ اس بات کی حقارت کو بیان کرنے کے لیے آیا کہ یہ بات جو ہے بے سر و پیر کی ہے، جس کا کوئی سر اور پیر نہیں ہے۔ تو جس کا سر اور پیر نہ ہو کیا ہوتی ہے؟ بے حقیقت، بے وقت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی تو اس میں موصول کو لاتے ہیں بطور حالنا کی تعظیم کے لیے، کبھی بطور تحقیر کے لیے۔ تو یہاں لفظ قال کا ما جو ہے یہ اس میں موصول کو لایا گیا اس بات کی حقارت کو بیان کرنے کے لیے کہ جس بات کے اندر کوئی دم ہوتا ہے، اس کا وزن ہوتا ہے نا۔ ایک انسان جو ہے معظم و مشرف ہے، وہ بھی وہی تقریر کر دے جو ایک طالب علم نے کری ہے، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوئی تھی۔ لیکن ایک انسان پیر صاحب ہے یا کوئی بڑے بزرگ ہیں، وہی کہہ دیں وہی بات کو، تو ان کی بات کی کیا ہوتی ہے؟ بہت زیادہ وقت ہوتی ہے۔ تو اور جو بکتا ہی رہتا ہے، جھوٹ ہے نہیں، کیا رہتا ہے؟ بکتا ہی رہتا ہے، ادھر ادھر چھوڑتا رہتا ہے، تو اس کی وہ اگر سچ بھی بولتا ہے نا، اہمیت نہیں رہتی۔ لیکن ایک جو سچا ہی بول رہا ہے، اگر اس نے کبھی بھی تھوڑا کچھ بھی بول دیا تھوڑا، تو لوگ اعتماد کر لیتے ہیں شاید سچا ہو، اگرچہ وہ جھوٹا ہو گیا ہو، ہے نہیں؟ تو یہی ہے، جسے حقیقت حال معلوم نہیں ہے تو وہ جو کہے گا وہ کہے گا ہی۔ تو یہ ما جو ہے حقارت بیان کرنے کے لیے آیا۔ قال ما قال، ہاں اس کو مفعول بنا دیں، قال ما قال، جو اس نے کہی بات، جو چاہا کہا۔ قال ما قال، اس نے ما قال جو کہا جو اس نے کہا۔ نہ اس کو مضارع کا ترجمہ کریں تب بھی ہو جائے گا کہ جو حقیقت حال کو نہیں جانتا ہے وہ جو چاہتا ہے کہتا ہے نہیں؟ جو کہتا ہے قال کہتا ہے، جو کہتا ہے وہ، اب جو کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ جو کہنے والی بات ہے وہ کیا ہے؟ حقیر ہے، ہو گیا نہیں؟ والتحکم، کبھی اس میں موصول کو لایا جاتا ہے استہزاء کرنے کے لیے، یعنی اس میں موصول کا استعمال کس لیے کرتے ہیں؟ استہزاء۔ اور چونکہ بیان کیا ہے جو استہزاء کرے گا وہ حقیر ہی سمجھے گا نا، حقیر ہی سمجھے گا۔ اور حقیر انسان جب سمجھتا ہے تو کبھی کبھی اس کا نام بھی نہیں لیتا ہے، کیا ہے؟ نام بھی نہیں لیتا، کہ ہم اپنی زبان پر بھی اس کا نام نہیں لانا چاہیں، پیچھے بیان کیے نا۔ تو اب اس میں نام لاتے تو کیا ہوتا؟ عظمت بھی ہو سکتی تھی اس کی، اللہ ہم اپنی زبان سے نام بھی نہیں لے اس کی، تو اب نام نہیں لیں گے تو اس کی نہیں کون لائیں گے؟ اس میں موصول ہی لائیں گے، اشارہ بھی نہیں کریں۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ کفار جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل کیا گیا، ذکر سے مراد قرآن نازل کیا گیا، یہ کیا ہے؟ یقیناً آپ کیا ہیں؟ مجنون ہے۔ تو دیکھیے یہ یہاں پر الذی ایھا کا جو استعمال کیا گیا کس لیے؟ بطور تحکم، یعنی آپ کیسے دعویٰ کرتے ہیں یا آپ جو ہے کہ آپ کے اوپر قرآن نازل ہو، بلکہ وہ کیا کہتے تھے کہ ہمارے کسی بڑے رئیس امیر کے پاس نازل ہونا چاہیے تھا، بلکہ وہ کہتے تھے کہ ارے یہ کیسے رسول ہے، مالی حاضر رسول یاکل الطعام، اس رسول کیا کہ کھاتا بھی ہے، بازاروں میں بھی چلتا ہے۔ تو وہ سوچتے تھے کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جو نہ کھاتا ہو نہ بازاروں میں چلے، وہ رسول ہونا چاہیے۔ تو اس طرح یہ جو بھی کلام کرتے تھے کفار، کیا ان کا حقارت کے طور پر ہوتا تھا۔ تو یہاں پر ایھا کا کس لیے لائے؟ بطور استہزاء کے لیے لائے۔
تو اے وہ ذات جس پر قرآن نازل کیا گیا یقیناً آپ مجنون ہے. اور مجنون یہ کیا ہے یہاں پر ایک طور سے یہ اس پر کیا کر رہا ہے اور مضبوط پختگی کر رہا ہے کس پر؟ حقارت پر. کہ یا انسان کسی کی تعریف کرے پھر مجنون کہے گا مجنون ہے. اب تو مجنون کا معنی کیا ہے آپ ایک طور پہ آپ تو بالکل بھٹک چکے ہیں, بالکل مطلب پاگل ہو گئے, یہ کہنا چاہ رہا ہے. تو جو انسان آپ اگر اس کی تعریف کرے گا تو پاگل کہے گا. تو یہاں پر یہ اس نے کیا کر دیا, اس قرینہ ہے اس بات پر مجنون کہ یہاں پر بطور تعظیم نہیں بلکہ کس طور ہے, جیسے کہ فرعون نے استہزاء کیا تھا کس سے, ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون, بے شک وہ رسول جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں مجنون ہے. تو یہاں پر بھی ایسی ہی ہے نہیں, کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرار نہیں کرتے تھے, وہ کہتے ہی نہیں تھے کہ ان پہ نازل ہوگا قرآن. قرآن تو نازل ہوتا کس پر, ہمارے کوئی بڑے سردار پر نازل ہونا چاہیے تھا. تو یہ ہو گیا یہ اب یہاں سے بیان ہو گیا کس کا, اس میں موصول کا پورا بیان ہو گیا. اب یہاں سے بیان فرما رہے ہیں المحلہ بالف لام یعنی معرب باللام کا بیان, معرب باللام کا بیان فرما رہے ہیں. تو یہاں پر جو آپ نے قسمیں پڑھی ہوں گی الف لام کی قسمیں, تو وہاں پر آپ نے پڑھی ہیں الف لام کی قسمیں جنسی, استغراقی, عہد خارجی, عہد حضوری یعنی استغراقی, وہ اس میں سب بیان کریں گے الف لام کے بارے میں. تو چونکہ معرفہ کی قسموں میں سے یہ بھی, تو معرفہ کی کتنی قسمیں ہو گئی آپ کی, ضمیر, اسم اشارہ, علم, موصول, بس یہ 4 ہوئی ہیں. ابھی 5ویں کون سی ہے, الف لام. واما المحلہ بالف لام فیوتا بھی اذا کان الغرض الحکایت عن الجنس نفسی بھی. اور کہہ رہے ہیں کہ محلہ بالالف لام یعنی الف لام سے اس کو آراستہ کیا ہوا, اس کا مراد کیا, یعنی وہ جو اس کو الف معرب باللام, اس کا پورا کریں, وہ جو معرب باللام کو فیوتا بھی اسے لایا جاتا ہے کب, اذا کان الغرض, جبکہ غرض کیا ہو, مقصد کیا ہو, جنس کے بارے میں حکایت کرنا بیان کر, جنس کے بارے میں حکایت کرنا مقصود ہو. جبکہ جنس کے بارے میں حکایت کرنا مقصود ہو, یہ الگ الگ صورتیں ہیں. اگر وہ جنس کے بارے میں حکایت کرنا مقصود ہو تو اس الف لام کا نام یہ رکھتے ہیں. اگر اس کے عہد کس کے کیا ہے, ذہنی کیا ہے, اس کے بارے میں بیان کرنا ہو جنس کے افراد میں سے کسی متعین فرد کے بارے میں, تو یہ نام رکھتے ہیں. اب اگر وہ پہلے سے اس کا ذکر ہو چکا ہو تو یہ نام ہوگا, اور اگر اس کا پہلے سے ذکر نہ ہوا ہو بلکہ سامع کے ذہن میں ہو تو یہ ہوگا, یا جو سامع قرائن وغیرہ کے ذریعے سے اسے جان لے تو اس کا نام یہ ہوگا. اور اگر جنس کے تمام افراد کے بارے میں بیان کرنا مقصود ہو تو اس الف لام کا نام یہ رکھتے ہیں, ہے نہیں. تو یہ سب چیزیں ہوں گی. رہا معرب باللام تو اسے لایا جاتا ہے جبکہ غرض مقصود ہو فی نفسی, جنس کے فی, جبکہ بذاتی خود جنس کے بارے میں بیان کرنا مقصود ہو, یعنی اس کی کیا ہے ماہیت جنس, ماہیت اور حقیقت کو بیان کرنا مقصود ہو, تو وہاں پر جو الف لام اس پر داخل ہوگا کن سے ہوگا, الف لام جنسی. کیا ہوگا, یعنی مدخول کی مراد فقط جنس اور اس جنس سے مراد ہو, تو وہاں پر جو الف لام داخل ہونے والا ہوگا وہ کون سا ہوگا, جنس کا ہوگا. یہ ماہیت کی, جیسے الانسان و حیوان ناطقون, انسان حیوان ناطق ہے. یہاں پر جو الانسان پر الف لام داخل ہے جنس کی ماہیت اور حقیقت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے. اس کی انسان کی حقیقت کون سی ہے, حیوان ناطق ہے, تو یہ الف لام کون سا ہے, الف لام جنسی. جیسے کہ الف لام جنسی الرجل خیر من المرأة, ایک ہوتا ہے نا الرجل خیر من المرأة, اور مرد عورت سے بہتر ہے. یہاں پر بھی الف لام جو الرجل پر کون سا ہے, المرأة پر, اور رجل پر الف لام کون سا ہے, جنسی ہے. ایسی الانسان میں کون سا الف لام, جنسی ہے. ایک ہو گیا وتسمى بالف لام جنسیہ, اور اس الف لام کا نام کیا رکھتے ہیں, ہو گیا نہیں. اب جو آپ کی جو عہد حضوری اور عہد خارجی وغیرہ پڑھتے ہیں آپ, یہاں یہ ایک بیان کریں گے پھر اس کو ایک ہی نام دے دیں گے الف لام عہدیہ. کیا دیں گے, الف لام عہدی. حالانکہ کتابوں میں جو رہتا ہے الف لام عہد ذہنی, عہد حضوری ہوتا ہے. یہ آپ اس کے حساب سے آپ فرق کر لینا. کیا کہہ رہے ہیں, یہ اول حکایت عن ماحودی من افراد الجنس, یا اس میں موصول کو معرب باللام کو لایا جاتا ہے جبکہ جنس کے افراد میں سے, ماحود سے ہمارا متعین مشخص, یا تو الف لام کو لایا جاتا ہے جبکہ جنس کے افراد میں سے کسی متعین اور مشخص فرد کے بارے میں حکایت کرنا مقصود ہو,
اس میں موصول الف لام کو لایا جاتا ہے جبکہ جنس کے افراد میں سے کسی متعین مشخص کے بارے میں حکایت کرنا مقصود ہو. اب کہتے ہیں وَعَهْدُ اما بتقدیم ذکری. اب یا تو وہ متعین اور مشخص شخص ایسا ہوگا جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہوگا. کیا ہو چکا ہوگا؟ ہاں. وَعَهْدُ اب یہاں پر الگ الگ نکالتے رہنا. وَعَهْدُ اما بتقدیم ذکری. یا تو وہ عہد یا تو وہ متعین مشخص چیز ایسی ہوگی یا تو اس کا ذکر کیا ہو چکا ہوگا؟ پہلے ہو چکا ہوگا. اب یہاں پر جو الف لام آ رہا ہے ہم اس سے پہچان لیں گے کہ یہ کون مراد ہے. یہاں الف لام یہ والا مراد ہے کیونکہ اس کا ذکر پہلے ما قبل میں ہو چکا ہے. جیسے کہ کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. تو دیکھیے یہاں پر فرمایا کہ جس طرح ہم نے بھیجا فرعون کی طرف ایک رسول کو تو اس فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی. تو یہاں پر کیا ہے؟ الرسول جو بعد میں آ رہا ہے. الرسول پر جو الف لام ہے یہ جنس کے افراد میں سے کسی ایک متعین فرد کے بارے میں بیان کرنے کے لیے آیا ہے. اور متعین فرد اس سے کون ہے؟ الرسول سے مراد موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مراد ہیں. اور ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے کہاں پر؟ نکرہ کے ذریعے پیچھے ہو چکا ہے. کہاں پر ہوا ہے؟ جو اذهب الى فرعون. ہاں جہاں ہوا ہے وہاں پر کیا ہوا؟ کما ارسلنا الی فرعون رسولا. یہاں پر بھی ہوا اور پیچھے 9ویں پارے میں 16ویں پارے میں بھی ہو گیا ہے. اذهب الى فرعون انه طغى ہے نہیں. وہاں پر پیچھے باقاعدہ ایک ذکر چلا ہے. اور یہاں پر یہ دیکھیں نکرہ کی صورت میں پہلے آ بھی گیا کما ارسلنا الی فرعون رسولا. یہاں پر رسول سے کون ہے؟ یہاں رسول نکرہ کی صورت میں آیا ہے. کہہ رہے ہیں رسول کو ذکر کیا اولا نکرہ کے ساتھ کیا. پھر اور اس سے مراد نکرہ سے مراد بعد رسول. اور بعد رسول سے کون؟ موسیٰ علیہ السلام ہے یعنی پہلے نکرہ کے ساتھ لائے پھر اس کو الف لام جو لائے یہاں پر اس الف لام سے مراد وہی متعین مشخص فرد مراد ہے جن کا ذکر پہلے ہو چکا. کما ارسلنا الی فرعون کے اندر کما ارسلنا الی فرعون رسولہ میں جو رسول کا ذکر پہلے ہوا یہ جو بعد میں آ رہا ہے الرسول اس سے مراد کون ہے؟ وہی رسول ہیں جو ان کا ذکر ہم نے پہلے کیا. تو ہو گیا نہیں. یا تو اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہوگا یا تو وہ متعین مشخص فرد ایسا ہوگا جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہوگا جیسے کہ آیت کریمہ. تو اس الف لام کا نام کیا رکھتے ہیں؟ الف لام عہد خارجی. یہاں انہوں نے مصنف علیہ الرحمٰن نے یہ تقسیم نہیں کی یہاں پر. بس انہوں نے کہہ دیا کہ سب کا نام الف لام عہد رکھتے ہیں. کیا رکھتے ہیں؟ اب آپ اپنی کتاب کے حساب سے تقسیم کرتے رہنا. اب اس کا نام کیا ہو جائے گا؟ الف لام عہد خارجی ہو جائے گا. ہو گیا نہیں. الف لام عہد خارجی کسے بولتے ہیں؟ الف لام جس کا مدخول متکلم اور مخاطب دونوں کے نزدیک متعین ہو. جس کا مدخول متکلم اور مخاطب دونوں نزدیک متعین ہو. جیسے کہ الرسول پر الف لام عہد خارجی کا الف لام ہے کہ اس سے الرسول سے متعین ذات موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مراد ہیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے. ہو گیا نہیں. وَإِمَّا بِحُضُورِ ذَاتِ یا تو اس کا ذکر الف لام یا اب یہ کہیں وَعَهْدُ یا تو وہ متعین مشخص چیز ایسے ہوگی جس کا ذکر پہلے نہیں ہوا ہوگا. اما بتقدیم ذکری یعنی اس کا ذکر پہلے نہیں ہوا ہوگا لیکن کیا ہوگا؟ یعنی اس کی ذات حاضر ہوگی ذات موجود ہوگی اس کا ذکر پہلے نہیں ہوا ہوگا. تو وہاں پر ہم ذات کے موجود ہونے کی وجہ سے ہم سمجھیں گے یہ کون سا الف لام ہے. یہاں پر الف لام عہد ذہنی الف لام بلکہ الف لام عہد حضوری. کیا ہے وہاں پر؟ عہد حضوری ہے. چونکہ حاضر ہے تو اس کو نام کہہ دیں گے ہم الف لام عہد حضوری. یا تو اس کی ذات کے حاضر ہونے کی وجہ سے تو اس پر جو الف لام داخل ہوگا اس کو الف لام عہد. جیسے کہ الیوم اکملت لکم دینکم آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. تو یہاں پر الیوم پر جو الف لام داخل ہے کون سا ہے؟ الف لام عہد حضوری ہے. تو جب یہ بول رہے ہیں آج تو آج سے کون مراد ہوگا؟ وہی حضوری والا جو مراد وہ دن ہے. کیونکہ یہاں پر اگر اس کا ذکر پہلے بھی نہیں ہوا ہے تو یہاں پر یہی جو موجود دن ہے وہی مراد یہاں لیں گے. اس پر الف لام عہد حضوری ہو جائے. ہو گیا نہیں. دو گئی. وَإِمَّا بِمَعْرِفَةِ سَامِعِ لَهُ یا تو اس کا ذکر نہ پہلے ہوا ہوگا یا نہ اس کی ذات موجود ہوگی لیکن یہ ہوگا کہ قرائن وغیرہ کے ذریعے سامع اس کو جانتا ہوگا. کیا ہوگا؟ سامع اس کو جانتا ہے. ہاں
وسائط اور قرائن کے ذریعے سامع جان لے گا اس کو، تو یہ جو اتنی معرفت جو ہو جائے گی اس کے ذکر کے قائم مقام ہو جائے گی. اتنی معرفت کیا ہو جائے گی؟ گویا کہ اس کا ذکر ہو چکا ہے. اس کی اتنی معرفت اس کے کیا ہو جائے گی؟ ذکر کے قائم مقام ہو جائے گی. اور یہاں پر جو الف لام ہوگا اس کو کون سا بولیں گے؟ عہد ذہنی. دیکھیں عہد ذہنی جیسے کہ کیا کہیں، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اذ یبایعونک، جبکہ وہ آپ سے بیعت لے رہے تھے درخت کے نیچے، جبکہ وہ آپ سے بیعت لے رہے تھے. یہ جو تحت الشجرہ، الشجرہ پہ جو الف لام ہے، یہ الف لام عہد کا ہے. کون سا ہے؟ عہد کا ہے. اور یہ جو ہے اس کا ذکر نہ پہلے ہوا ہے نہ یہ اس کی ذات موجود ہے. جب آپ سے، کیونکہ یہ یہاں پر کلام آیا نا، یہ کلام آیا، آپ جب سامنے سنے گا اس بات کو کہ جب آپ سے وہ بیعت لے رہے تھے صحابہ کرام درخت کے نیچے، تو یہ درخت سے کوئی اور درخت مراد نہیں، بلکہ سامع کے جو ذہن میں ہے وہی درخت مراد ہے. کون سا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا مکہ، اور جب مکہ بھیجا تو یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اپنے ہاتھ پر بیعت لی درخت کے نیچے، ہے نہیں، درخت کے نیچے بیعت لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور فرمایا کیا بیعت لی تھی؟ کہ اگر حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا تو ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ ان کے بدلہ نہیں لے لیں گے. اور آپ نے ایک ہاتھ کو قرار دیا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، گویا کہ، ہے نہیں. تو یہ دیکھیے سامنے جب قرائن کو سمجھے گا اور غور کرے گا تو سمجھ جائے گا کہ اس تحت الشجرہ میں الشجرہ سے مراد کون سا درخت ہے؟ وہ درخت ہے جہاں پر صحابہ کرام سے بیعت لی گئی تھی. تو دیکھیے یہاں پر کیا لگا؟ وَتُسَمَّى الف لام عہدیہ، اور اس الف لام کا نام کیا رکھتے ہیں؟ عہدیہ. دیکھیے ان تینوں کا نام ذکر نہیں کی گیا، بلکہ ان کو تینوں کو کس میں شامل کر دیا انہوں نے؟ الف لام عہدیہ. الف لام کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، یا اس کی ذات موجود ہو، یا جو قرائن وغیرہ کے ذریعے سامع اس کو سمجھ لے، تو ان تینوں کا نام الف لام عہدیہ رکھتے ہیں. ہم اس کو الگ الگ کر سکتے ہیں. پہلے والے ذکر اس کا پہلے ہو چکا ہو تو اس کا نام الف لام عہد خارجی رکھیں گے، یا اس کے ذات موجود ہو عہد حضوری ہو، یا جو سامع اس قرائن وغیرہ کے ذریعے سمجھ جاؤ اسے عہد ہو گیا. نہیں اس میں عہد خارجی کیا ہے؟ اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ عہد خارجی، عہد حضوری، عہد خارجی. ہاں اس کو عہد خارجی میں شامل کریں گے. اس والے کو، تیسرے والے کو کس کا کریں گے؟ تیسرے والے کو عہد خارجی میں شامل کریں گے. عہد ذہنی میں شامل نہیں کریں گے. عہد ذہنی میں جو ہوتا ہے نا وہ نکرہ کے درجے میں رہتا ہے، عموم رہتا ہے اس میں، سمجھے نہیں؟ عہد ذہنی میں جو رہتا ہے وہ خوب رہتا ہے. جیسے اخاف ان یاکلہ الذئب، میں خوف کرتا ہوں کہ اسے ایک بھیڑیا کھا لے. تو بھیڑیا الف لام داخل الذئب پہ، اس سے کوئی خاص بھیڑیا مراد نہیں ہے، کوئی بھیڑیا کھا لے تو یہ عہد ذہنی نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پر تحت الشجرہ میں وہی مراد ہے. جیسے ہم نے فاصا فرعون الرسول میں کہا کہ اس سے الرسول سے ہم نے متعین کر دیا، وہ ایک رسول خاص مراد ہے. ایسی یہاں پر کون سا مراد ہے؟ الشجرہ میں وہی ایک خاص درخت مراد ہے جس کے نیچے بیعت لی گئی تھی. تو عہد خارجی میں جس طرح الرسول سے وہی رسول مراد ہے، ایسی الشجرہ میں وہی. تو اب نکلی کون سی قسم ہے؟ جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو تو اس کا نام الف لام عہد خارجی، جس کا ذکر سامنے موجود ہو ذات اس کا نام عہد حضوری، اور یہ تیسرے والے کا نام بھی عہد خارجی، اس کا نام رکھ دیں گے. ہو گیا نہیں؟ اول حکایت عن جمیع افراد الجنس، یا تو جنس کے تمام افراد کے بارے میں حکایت کرنا مقصود ہوگی، جنس کے تمام افراد کے بارے میں حکایت کرنا مقصود ہوگی. تو وہاں پر جو الف لام داخل ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ الف لام استغراقی. جیسے ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام لوگ گھاٹے میں. تمام انسان کیا ہیں؟
ان انسان پر جو الف لام داخل ہوا وہ کون سا ہے؟ جنس کے تمام افراد کے بارے میں جب کسی بھی چیز کے افراد کے بارے میں شامل بیان کرنا ہو تو وہاں پر الف لام داخل ہونے والا استغراقی ہوتا ہے. اور استغراقی کی پہچان یہ ہے کہ اس کے بعد الا مستثنا آتا ہے. کیا آتا ہے؟ مستثنا آتا ہے. مستثنا کیا ہم پہلے کسی کو شمولیت کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد استثنا کرتے ہیں. سمجھے نہیں؟ تو اس کی ایک آسان پہچان یہ بھی ہے کہ وہاں پر مستثنا ہو جاتا ہے متصل، کہ پہلے ہم نے شامل کر دیا. کس کو شامل کر دیا؟ تمام انسان گھاٹے میں. پھر ہم نے الا الذین آمنوا، ایمان لائے جو نیک کام کیے. تو نیک کام کرنے والے بھی تو انسان ہی تھے ہے نہیں؟ تو اب ان کو استثنا کر دیا کس سے؟ کہ یہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں. تو استغراقی ہوتا ہے تو وہاں پر پہلے تو شامل کر دیں گے پھر وہاں پر الا حرف استثناء کے ذریعے کس کو خارج کیا جاتا ہے. جعل قوم الا زید، پوری قوم آئی. الف لام کون سا الف قوم پہ؟ ہاں کیا کر دیا اس کو خارج. سمجھ آیا نہیں؟ تو یہ ہو گیا کہ ان الانسان لفی خسر. انسان پر الف لام جو داخل ہے استغراقی ہے، وہ تسمى الف لام استغراقیہ، اس کا نام الف لام. اب اخاف ان یاکل الذئب والی جگہ مثال آپ کی یہ آ رہی ہے. وقد یراد بالف لام اشارہ فی الجنس فی فرد ما، اور کبھی کبھی الف لام سے اشارہ ہوتا ہے جنس کے کسی غیر معین فرد کی طرف. کیا ہوتا ہے؟ جنس کے کسی غیر معین فرد کی طرف. الف لام تو داخل ہے لیکن وہاں اس سے کوئی خاص مراد نہیں ہے. کیا مراد نہیں ہے؟ خاص مراد نہیں ہے. اچھا یہ ہوتا ہے کبھی استغراق جو ہوتا ہے پورے کو شامل ہوتا ہے، جیسے انسان پورے شامل ہے. اور کبھی استغراق عرفی ہوتا ہے. کبھی کیا ہوتا ہے؟ عرفی ہوتا ہے. جیسے کہ کہا جمع الامیر الساغا، امیر نے سناروں کو جمع کیا. امیر نے سناروں کو جمع کیا. تو یہاں پر کون سے مراد ہے؟ اس کی شہر کے سلطنت کے سنار ہے یا اس کی حکومت کے سنار مراد ہے. ساری دنیا کے سناروں کو تو جمع نہیں کر سکتا. تو یہاں پر کون سا ہو جائے گا؟ الف لام عرفی. عرفی کے اعتبار سے استغراقی ہوتا ہے. تو اب یہاں جو قسم آ رہی ہے کون سی والی؟ الف لام عہد ذہنی. الف لام عہد ذہنی. الف لام عہد ذہنی بھی تک نہیں ہوا تھا نا؟ الف لام عہد ذہنی نہیں ہوا نا؟ یہ علی ہے کہ کبھی کبھی اشارہ ہوتا ہے الف لام سے کہ جنس کے کسی بھی فرد کی طرف، فرد ما غیر معین فرد کی طرف، فرد ما کسی غیر معین فرد کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اور اس پر جو الف لام داخل ہوگا وہ الف لام معرفہ نہیں کرے گا بلکہ وہ نکرہ کے ہی درجے میں رہے گا. اسی لیے اگر ہم کسی معرفہ کی صفت لائیں تو معرفہ کی صفت بھی کیا ہونا چاہیے؟ معرف باللام ہونا چاہیے. حالانکہ اس کی جو صفت جملہ آ رہی ہے اور جملہ جو ہے نکرہ کے درجے میں ہوتا ہے اور نکرہ جو ہے کسی معرفہ کی صفت نہیں بن سکتا. تو اب جب اس کے بعد جو صفت آ رہی ہے جملہ آ رہی ہے تو اس کا پتہ چلا کہ یہ معرفہ کی صفت ہو نہیں سکتا. تو پتہ چلا کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ الف لام داخل ہو کر نکرہ ہی ہے. کیا ہے؟ نکرہ ہی ہے. ورنہ کیسے اس کی صفت بن جاتا؟ تو جب صفت بن رہا ہے تو صفت کون کی ضرور ہونا چاہیے؟ معرف باللام ہونا چاہیے. اور یہ جملہ نکرہ کے درجے میں ہوتا ہے تو نکرہ کیسے صفت بنے گا معرف باللام کی؟ تو پتہ چلا یہ الف لام جو اس پر داخل ہے یہ معرفہ بنانے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ نکرہ ہی ہے. اب نکرہ کی نکرہ صفت بنے گا. سمجھ آ گیا نہیں؟ دیکھیں جیسے شعر آ رہا ہے وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثَمَّ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي. قُلْتُ لَا، اور تحقیق کے امر یمر مانے گزرنا. جب میں گزرتا ہوں علی اللئیم کمینے پر، کمینے کے پاس سے، یسبنی جو مجھے گالی دیتا ہوتا ہے. کیا ہے؟ جب میں کمینے کے پاس سے گزرتا ہوں جو مجھے گالی دیتا ہے فمضیت تو میں گزر جاتا ہوں. ثم وہاں سے گزر جاتا ہوں. اور کیا کہتا ہوں؟ فمضیت و ثم تو میں وہاں سے گزر جاتا ہوں. قلت اے فی نفسی، اور میں پھر دل میں کیا کہتا ہوں؟ لا یعنی، وہ مجھے مراد نہیں لے رہا ہے، کسی اور کو گالی دے رہا ہے. اور جب میں کمینے کے پاس سے گزرتا ہوں جو مجھے گالی دے رہا ہوتا ہے تو میں یہ کہہ کر کے وہاں سے گزر جاتا ہوں کہ کسی لا یسبنی، کہ وہ مجھے لا یعنی مجھے مراد. دیکھیے محل استشہاد یہاں پر اللئیم پر جو الف لام ہے، یہ اللئیم پر جو الف لام ہے ایک کسی اشارہ کرنے کے لیے کس کی طرف؟ جنس کے غیر معین فرد کی طرف. یہ کوئی خاص کمینہ مراد نہیں ہے نہیں، کوئی خاص کمینہ مراد نہیں ہے بلکہ جو بھی کمینے ہوتے ہیں، کوئی خاص کبھی جو گالی دے رہا ہوں، سمجھے نہیں؟ کوئی خاص کی کبھی طرف اشارہ نہیں ہے. اور اس پر قرینہ کیا ہے؟ یسبنی جو جملہ آ رہا ہے، یہ جملہ اس کی صفت بنے گا.
اور جملہ جو نکرہ کے درجے میں ہوتا ہے، اور نکرہ جب درجے میں ہو تو اگر ہم اس کو معرف باللام مانے اور اس کو مانے کیا مانے، معرفہ کے درجے میں مانے اس کو اللئیم کو، تو لازم یہ آئے گا کہ معرفہ کی صفت نکرہ بن جائیں۔ تو اب ہم کیا کریں گے، اس کو ماننا پڑے گا کہ ہاں اللئیم پر الف لام یہ کیا ہے، نکرہ ہے، اس کو معرفہ بنانے کے لیے نہیں آیا، غیر معین فرد کی طرف اشارہ، گویا کہ الف لام داخل ہو کر بھی اس نے اس کو معرفہ نہیں کیا۔ جیسے اخاف ان یاکل الذئب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں خوف کرتا ہوں کہ اس کو بھیڑیا کھا لے، تو بھیڑیا سے کوئی خاص بھیڑیا مراد نہیں ہے، کوئی بھیڑیا کھا لے، تو ایسے وہاں پر جیسے الف لام نے معرفہ نہیں کیا، ایسے یہاں پر بھی معرفہ ہے، تعریف سے چل رہی ہے، یہ کر رہے ہیں نا، وقد یعرّون کہہ رہے ہیں، وقد کبھی کسی غیر معین فرد کی طرف اشارہ کرنے، الف لام تو داخل ہوا، الف لام داخل ہوا لیکن غیر معین فرد کی طرف اشارہ کرنی، اس کا نام کیا رہیں گے، الف لام عہد خارجی، الف لام عہد ذہنی، الف لام عہد ذہنی، الف لام عہد ذہنی جیسے وہ ہے جس کے مدخول سے کوئی غیر معین فرد مراد ہو، غیر معین فرد مراد ہو تو الف لام عہد ذہنی ہوتا ہے۔ فمضیت ثم قلت لا یعنینی، ہو گیا نہیں، بس ایک لائن ہے۔ وَإِذَا وَقَالَ مُحَلَّى بِأَلِف لام خبراً، اور جب معرب باللام خبر واقع ہو، اصل کیا ہوتا ہے، اصل خبر میں نکرہ ہونا ہے اور مبتدا کا اصل کیا ہے، معرفہ ہونا، لیکن اگر معرب باللام کیا ہو جائے، خبر واقع ہو جائے تو کیا دے گا، افاد القصر، قصر کا فائدہ دے گا۔ اور قصر کا فائدہ دینا کہ قصر کا فائدہ دینا معنی یہ ہے، حکم جو ہے صرف اسی پر محدود ہو گیا، اب کسی تک متعدد نہیں ہوگا، کسی تک، یعنی یہاں پر شک ہو سکتا تھا شاید اور نے بھی کیا، اب نہیں، دوسرے پہ نہیں ہے۔ تو جب معرب باللام خبر واقع ہو جائے تو یہ کس کا فائدہ دے گا، قصر کا فائدہ دے گا کہ حکم جو ہے صرف اسی پر مقصور ہو گیا، اسی پر منحصر ہو گیا، جیسے کہ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، غفور بھی کیا گیا اور ودود، یہ دونوں کیا بننا ہے، خبر بننا ہے، اور معرب باللام ہے، تو اب کیا اس کا ترجمہ کریں گے، اور وہی بخشنے والا ہے، بخشنے والا ہے، اس کو وہی کیا کریں گے، ایک ہوتا وہ بخشنے والا ہے، یعنی اس میں اتنا نہیں ہے، لیکن ہم کہیں وہی بخشنے والا اور کیا ہے، محبت کرنے والا ہے، کیا ہے، ہاں، تو اب یہ اسی پر مقصور ہو گیا، حضرت کسی اور کی طرف مقصور نہیں ہوگا، سمجھا نہیں، تو خبر ہو گئی یہاں پر قصر کے لیے کہ اس کے علاوہ جو ہے مبتدا میں اور کوئی چیز نہیں پائی جاتی، یعنی یہ کہ یہ اپنی اب یہ ہو جائے گا کمال کو پہنچ چکا ہے، یہ سمجھا نہیں، کمال کو پہنچ چکا ہے، گویا کہ یہ کسی کا ہم کوئی قصر کریں تو وہاں پر اس کے اندر کمالیت دکھائیں گے کہ وہی بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہو، جیسے کہ ہم کہیں هو الکامل هو الرجل الشجاع، کیا کہیں زید الشجاع، زید ہی بہادر ہے، کیا دوسرے اور بہادر نہیں ہے، لیکن ہمیں فی الحال یہاں پر مقصود کیا دکھانا ہے، وہی کام انتہائی کمال کو پہنچ چکا ہے بہادری میں، ہاں اس کے اندر بہادر ہے، بہادری ہے، تو یہ چیز ہوتی ہے کہ مقصور کرنا ہوتا ہے حسر کو یہاں پر۔ یہ ہمارا بیان ہو گیا معرب باللام کا پورا، اب اس کے بعد معرفہ آئے گا، مضاف الی المعرفہ، اور پھر منادہ آئے گا، چلیں ٹھیک۔